سورہ انعام کی آیت نمبر 113 113 8ویں پارے کی تیسری آیت ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اس کو صرف فریم کروا کے یہاں لگائیں، ہم بھی مستفید ہوں۔ اچھا شکریہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 113 ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔
گزشتہ آیت کا تسلسل ہے، اس کو 112 کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں 12 میں شیطان کا طریقہ واردات بتایا تھا، عدو و شیاطین، یہ شیطان دشمن، اور کہا یہ شیطان الانس والجن، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنات میں سے بھی۔ کیا طریقہ واردات ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ہے ان کا طریقہ کار۔ یعنی زخرف گولڈ کو کہتے ہیں نا، سونے کو، سورت کا بھی نام ہے نا، 43 نمبر زخرف ہے، اسے آپ کہتے ہیں ملمہ سازی، چکنی چپڑی باتیں، چاپلوسیاں، سبز باغ دکھانا، تبھی تو اٹریکٹ ہوں گے، فیسینیٹ بھی تو کرنا ہے نا لوگوں کو۔ یہ شیطان کا ہے۔ اللہ نے مختلف جگہ نہیں کہا کہ وہ مزین کر دیتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے کہ شاباش لگے رہو، خواہ وہ بدعت پر ہی ہوں، تو وہ شیطان کہتا ہے بہت صحیح کام کر رہے ہو، اس کو نہیں چھوڑنا تم نے۔ زخرف القول ہے نا جی، پرفریب اور چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے کر، غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں نا، غرور، اور اردو میں تو پراؤڈ کے معنوں میں لیتے ہیں، عربی میں دھوکہ دے کر۔ اچھا اس کے ساتھ ہی ہے یہ جو آیت پڑھی ہے نا، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس کی اس حرکت سے، شیطان کی زخرف القول سے کیا ہوگا؟ جو ان کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے نا، وہ بھی ادھر اس کے کہنے میں آ جائیں گے شیطان کے۔ آخرت کا ایمان بڑا اہم چیز ہے، کیونکہ وہ آپ کو راہ راست پہ جکڑے رکھتا ہے، جواب دہی کا احساس، جو ہو ہی نہ کہ یار کچھ نہیں ہونا، بس یہی دنیا ہے، کوئی حساب کتاب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے بنایا ہے، جو چاہے کرو، آزادی۔ لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں رکھتے آخرت پر ایمان، وہ جو ہیں وَلِتَصْغَىٰ، وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کہ بس وہ پھر وَلِيَرْضَوْهُ، راضی سے ہے، وہ پھر پسند کرتے ہیں اسے، اور وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، یقترفو اور مقترفون۔ اقترفہ کا ویسے وہی معنی ہے جو اکتسبہ کے ہیں، کمانا ہی ہوتا ہے، یعنی جو بھی یہ کر رہے ہیں، افطرا پردازیاں، بدعملیاں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ اور کرتے رہیں۔ آیت کے کیا معنی ہوئے؟ 113 کہ کہا وَلِتَصْغَىٰ، وَلِتَصْغَىٰ انکلائن ہونا، مائل ہونا، وَلِتَصْغَىٰ تاکہ وہ مائل ہوں، الیہ اس کی طرف، یہ ہی ضمیر شیطان کی طرف ہے، گزشتہ آیت سے ہے نا، اس کی طرف۔ افئدہ دل، یہ جو پچھلا پارہ تھا اس کی آخری آیت میں بھی یہ ہے، افئدتہم ہے نا جی، اس میں بھی ہے 110 نمبر آیت میں بھی۔ افئدہ دل، کن کے دل؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے، الذین، الذی کی جمع ہے ان لوگوں کے جو لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے بالآخرتی آخرت پر، یعنی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ہے ہی دنیا کا، اور دنیا وہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، یہ راضی سے ہے، راضی ہو جائے، پسند کریں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، اور وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائیں، کریں کیا؟ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو بھی وہ کرنے والے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا، اوپر تھا نا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تو کہا یہ ایسا اس لیے ہے کہ اس کی طرف، شیطان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور جو بری کمائیاں کرنی ہیں
وَلِيَقْتَرِفُوا، وہ کر لیں اس کے کہنے میں آ کر جو بھی وہ کرنا چاہیں. کس کا؟ اقترفا. ہاں یہ ویسے روٹ ورڈ جیسے اکتسبہ کا کیا ہوتا ہے؟ کاف سین با، تو اس کا ہوگا کاف رافا. ہاں یہ ہوگا ہاں ہاں بالکل کاف رافا، بالکل یہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. یہ وہاں بھی آیا ہے نا، کہاں آیا ہے جی؟ ہاں فائل ہے، ہاں مختلف، ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، فائل ہے ہاں مختلف ہوں. تصغیٰ کا ہے صاد غین واو. بالکل ہے واو ہے جس میں حروف علت آتی. ہاں ہاں واو آ جائے گا نا، واو یا زیادہ تر جو ہے نا وہ ثلاثی ہوتے ہیں لیکن رباعی بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے رباعی کا بھی پڑھا ہے، کون سا ہے وہ؟ 80% ثلاثی ہیں. رباعی ابھی زخرف، دس از رباعی، 4 ہیں اس کے، زا خا را اور فا، اس کا روٹ ورڈ یہ ہے رباعی، 4 ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزال کے بھی 4 ہیں روٹ ورڈ نا، تو 4 کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ لیکن زیادہ ثلاثی ہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی چیز ہے یہ. ذہن بن جانا چاہیے کہ روٹ ورڈ آدمی تلاش کرے. بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. فاروق سلطان صاحب ہوتے تھے، وہ بھی روٹ ورڈ کا بہت کہتے تھے. اس کا یہ پوچھتے تھے نا، یہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے، ٹو گو ایکسٹرا مائل. اچھی بات ہے یار، یہ دلچسپی. اور یہ وہ اس لیے اس کی ضرورت ہے کیونکہ جو قاموس ہے نا، قاموس ڈکشنری وہ کہتے ہیں عربی میں، لغت، یو کانٹ کنسلٹ جب تک مادہ نہ ہو. کیونکہ انگلش کی تو الفابیٹیکلی چلتی ہے نا، پہلے 2-3 وہ دیکھ لیے تو وہ آپ ڈکشنری بھی الفابیٹیکلی ہوتا ہے، اس میں دیکھ لو. نہیں ملے گا جب تک آپ کو سواد غین واو، تو سواد کی اس میں دیکھیں گے تب ملے گا. یہ ہے نا، یہ ضروری ہے، یہ اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے ہمیں مادہ. اللہ اکبر. کچھ پارے پتہ نہیں کون سا تھا میں نے دیکھے، اس کے لاسٹ پر جیسے ہم 8واں پارہ شروع کیا نا، انہوں نے ہر لفظ کے مادہ لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کون سا پارہ تھا، کہیں دیکھا تھا میں نے، وہاں پہ پرنٹ انہوں نے یہ کیا الگ سے. یہی شوق دیکھتے ہوئے لاسٹ پیجز پر اس پارے میں جو الفاظ ایسے آئے ہیں نا، زخرف، یفترون، یقترفو، ظاہر ہے انہی کا چاہیے ہوتا ہے. باقی تو وہ عام ہوتے ہیں، جیسے لکل نبی، اس کا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ الا بازن، عام ہیں یہ جو عربی کے ہوتے ہیں نا، اس میں ہے نا جی. ہاں تو آیت میں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اس کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں، کن کے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ وہ اسے پسند کریں اور جو بھی انہوں نے اقترافہ کرنا ہے، بری کمائیاں کرنی ہیں، وہ کر لیں، ہے نا، حجت پوری ہو جائے. بالکل. ہاں اللہ اکبر. سورہ آل عمران میں ہے نا یہ سارا نظام کا. 179 میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ لکھا 179 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ حتی تمیز الخبیث من الطیب. ورنہ تو اللہ چاہتے سب کوئی ہدایت پر لگا دیتے، یہ سلسلہ ہی نہ ہوتا کشمکش. کوئی شیطان آ رہا ہے، وہ اقترافہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، سارے نیک، ساری ہدایت. اللہ نے کہا کہ ہم نے ارادہ اختیار دے دیا، اب یہ ہے کہ تمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب میں امتیاز کرو، حق اور باطل میں پہچان کرو خود سے. ہدیناہ نجدین،
عقل، سمجھ، بصارت، سماعت سب دے دیا، اب تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے تو پھر تو وہ ٹیسٹ اور امتحان ہی نہ ہوتا، یہ جو سارا نظام ہے نا وہاں پہ جزا و سزا، جنت اور جہنم۔ جی جی ہاں، اما شاکرا و اما کفورا، جزاک اللہ، بالکل وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اکبر۔ تو یہ پورا یہ نظام یہ ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیں کہ اللہ اکبر کہ میں حکم جو ہیں، حکم فیصلہ کرنے والا، منصف، حکمن حکم، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ ہاں، وہ ذات اس کو میں چھوڑ دوں جس نے بڑی تفصیل سے مفصلہ، تفصیل سے واضح کتاب ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمائی، پورا ضابطۂ حیات بتا دیا، میں ان کو چھوڑ کے بنا لوں؟ تو کہا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو فرمایا افغیر اللہ، یہ غیر اللہ، غیر نہیں کے معنی ہوتا ہے غیر المغضوبی، اللہ کے علاوہ، کیا یہ حرف استفہام ہے نا، کیا پھر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، ابتغی، ابتغاء تلاش کرنا ہوتا ہے نا، ابتغاء مرضات اللہ، قرآن میں ہے نا اللہ کی رضا کی تلاش میں عبادت ہونی چاہیے، ہاں اس کی خوشنودی کے لیے۔ حکمن، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، منصف کے لئے انصاف کرنے والا، وہ بھی حکم ہے۔ وہو الذی، جبکہ اسی کی تو ذات ہے جس نے انزلا، اتاری، علیکم تمہاری طرف، الکتاب، کتاب، الکتاب آ گیا یعنی ہاں قرآن مجید، ہاں اس میں معرفہ ہو گیا نا، خاص کتاب، جیسے اے بک اور دا بک، بالکل، تو اور وہ بھی مفصلہ، بار بار آتا ہے کتاب کے بارے میں، مبین، واضح کتاب، یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابہام ہو یا کوئی مشکل ہو سمجھنے میں، مفصلہ، اردو کا لفظ ہے مفصل، تفصیل، کتاب۔ لیکن کہا جو اہل کتاب ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اہل کتاب، ان کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، احمد ان کا نام ہوگا، ان پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی جائے گی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جب اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، تورات ہو یا انجیل ہو، واٹس ایور، تو پھر اس کے کانٹینٹس پہ بھی تو ایمان ہونا چاہیے۔ جب کہہ رہے ہو کہ کتاب کو مانتے ہیں تو یہ تو اس کتاب میں تھا۔ تو یہی کہا کہ وہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ انہ الحق، یہ حق ہے، اب پھر نہ مانے وہ پھر الگ وہ بات ہے، وہ تو پھر ضد ہر دھرمی آ جاتی ہے، کل بھی بات ہو رہی تھی۔ کہا والذین، اور جو لوگ جنہیں آتیناہم، تین لفظ ہیں، آتی، دی، نا، ہم نے، ہم انہیں کیا دی، الکتاب، ان کو یعنی وہ بھی خاص کتاب ہے، ڈیوائن بک، ہاں تورات ہو یا انجیل ہو، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، انہ الحق، نہیں کہ انہ منزل من ربک بالحق، کہ انہ، یہ وہ ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ وہ منزل من ربک، منزل من اللہ ہے، اس چیز کی بھی نفی ہو گئی کہ یہ کسی بشر کا کام ہے۔ معاذ اللہ یہ کہہ دیتے تھے نا کہ کسی عربی ساتھی کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے وہ بات چیت جو بھی ہے وہ معاذ اللہ وہ پھر آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خود بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کہا نہیں، منزل، نازل شدہ، کس کی طرف سے، من ربک، تیری رب کے طرف سے، اور ہے بھی بالحق، سچی حق کے ساتھ۔ تو فلا تکونن من الممترین،
پس نہ تکونن، نہ آپ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مان لوں، منصف مان لوں، جب کہ اللہ نے تمہاری طرف جو ہے وہ کتاب مفصلہ، واضح کتاب نازل کر دی ہے، اور کہا ہے نبی جن لوگوں کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی نا، ہاں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اور سچ ہے، اس لیے آپ اس بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یہ تو بہت دفعہ آتا ہے ممترین، یہ شک کرنے والوں میں نا فائل بن گیا ممترین، یہ شک کرنے والے، یہ ہاں اس کا روٹ یا نون تو جمع کا ہے ممترین، میم تارا ہوگا شاید، میرا خیال ہے وہ پڑھ اس کا نا، بہرحال من الممترین شک کرنے والے۔ اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بات سچی بھی ہے اور عدل پر بھی مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو بدلتا نہیں ہے، ہاں، اور وہ ذات سمیع اور علیم ہے، تو کہا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لا مبدل لکلماتی وہو السمیع العلیم۔ تمت اردو کا لفظ نہیں ہے تمام، پورا ہو جانا، تو تمت پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، بالکل صحیح۔ کلمت و کلمہ بات کو کہتے ہیں نا، کلمت و بات، کس کی بات؟ ربی کا، آپ کے رب کی، صدقاً وعدلا، سچائی کے لحاظ سے بھی پوری ہو گئی، صدق صداقت، وعدلا اور انصاف کے لحاظ سے بھی ہیں۔ تمت، یہ سورہ وہ مائدہ کے بھی شروع میں پڑھا تھا نا آپ نے کہ الیوم، جو حج کے موقع پر آئی آخر میں نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ ہے آیت، یہ آیت تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، وہاں بھی ہے اتممت، ہاں، تو فرمایا لا نہیں مبدلہ، یہ بھی فائل بن گیا بدلنے والا، تبدیل، لکلمات ہی، اس کی باتوں کو، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے، سمیع اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ فعیل کے وزن پر ہیں یہ سارے، سمیع، علیم، رحیم، کریم، فعیل میں جو ہے نا وہ یعنی ایک مبالغہ ہے، یعنی خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا۔ تو آیت میں یہ کہا کہ ربک، آپ کے رب کی بات جو ہے سچی بھی ثابت ہو گئی ہے اور صحیح، عدل، انصاف والی، انصاف کی ہے، اور کوئی بھی اللہ کی بات کو بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ کہہ دیتے ہیں یار سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، تو وی ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ کہ اگر اکثریت کر رہی ہے تو یار صحیح کر رہی ہو، وہ سارے ہی کر رہے ہیں، ہم کیا ہوگا؟ تو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ساروں کے پیچھے چلو گے نا اکثریت کے، تو کہا یضلوک عن سبیل اللہ، دیکھیں قرآن میں بار بار آتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یہتدون، اکثریت ہیں، اسی لیے جمہوریت جو ہے نا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نظام ہے کہ اس میں
بندوں کو جو نا گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا رائے کی اوتھینٹسٹی اور اس کی کیا ویلیو ہے. وہ ایک عام سا آدمی بس رائے دے دے، ٹھپا ہی لگانا ہے نا، لگاؤ چلو اکثریت تو اکثریت ہو گئی. یہ بھی ہاں یہی ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا فرمایا وَإِن، اور اگر تُطِع، اطاعت کی، یعنی کہا مانا اکثر من فی الارض، اکثریت کا زمین میں، جو زمین میں مخلوق ہے، تو یضلو کا، یضلو زوال سے ہے نا گمراہ کرنا، یضلو یا مضارع کی علامت ہے، وہ گمراہ کر دیں گے کا آپ کو، عن سبیل اللہ، سیدھے راستے سے. سبیل راستے کو کہتے ہیں. آگے بتایا اکثریت جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ وہ دلائل پر اور بڑے حق پر سوچتی ہو. ایک زن بھی ہوتا ہے نا، بس گمان کو آگے اور واضح بھی کرتی ہے. یخرسون، اللہ اکبر ہے. یخرسون خرسہ ہے نا، خرسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا تیر تکے چلانے. ہاں قیاس آرائیاں، بالکل قیاس آرائیاں نا، وہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے سچائی، دلائل، براہین سے تعلق ہو، بس اپنا گیس ہے. گیس ورک تو آج کل ویسے بھی علماء اور یہ لوگ بھی کرتے ہیں، کافی منبر پر بیٹھ کے اپنے رائے، اور وہ نا تو گیس ہی چلتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ان، اگر نہیں کریں آپ، کیونکہ آگے اللہ ہے. ویسے اگر ہی ہوتا ہے ترجمہ. نہیں یتبعون، وہ اتباع کرتے، وہ پیروی کرتے، الا الظن، سوائے ظن کے، گمان کے، وَإِن، اور نہیں وہ، الا یخرسون، وہ ہے قیاس آرائیہ کرنے والے، اٹکل دوڑانے والے، ہے نا جی. بالکل. تو آیت مبارکہ میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر نہ چلیں، وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، بھٹکا دیں گے وہ تو. کیونکہ یہ جو اکثریت ہے، کہا یہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں بس اس پر چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور کہا کہ اگلی آیت میں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، گمراہ کون ہے، اور اللہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے. اللہ کو علم ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اور وہو اعلم بالمہتدین. یضل اور بالمہتدین ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے نا، اپوزٹ. انا، بے شک، ربک، رب تیرا، ہوا، وہی، اعلم، خوب جانتا ہے، کس کو، من، کہ کون، یضل، گمراہ ہے، بھٹکا ہے، کس سے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، یعنی سیدھے راستے سے. وہوا، اور وہ، عالم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. تو آیت میں کہا کہ رب کا ہے نا، آپ کا رب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں. اگلی آیت میں کہا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت باقاعدہ اللہ کا نام لیا ہو نا، بسم اللہ، اللہ اکبر، تکبیر پڑھی ہو، اور جانور اٹسل بھی حلال ہو، دونوں چیزیں ہیں نا، جانور بھی حلال ہو. حرام پر اگر تکبیر پڑھ بھی دیں گے تو حلال نہیں ہو جائے گا، دونوں چیزیں ہیں، تکبیر بھی لازم ہے. تو کہا فکلو، کھاؤ یار، پھر اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ اکبر، اگر تم مومن ہو. تو آیت میں کہا فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. فکلو، پس تم کھاؤ، مما، یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، اس میں سے جو، یعنی اس جانور میں سے جو، ذکیرا، پیسیو وائز ہو گیا، ذکر سے ذکر کیا گیا، بالکل، کیا، اسم اللہ، اللہ کا اسم، یعنی اللہ کا نام پڑھا گیا اس کو ذبح کرتے وقت، علیہ، جس پر، ان کنتم،
ان اگر کن تم ہو تم بآیات ہی اس کی آیتوں پر مومنین ایمان رکھتے. یہ اس پیرائے میں کہا ہے، یہ جو مشرک وغیرہ ہے نا، یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی خود سے ہی حرام. ہاں آگے ہے، وہ پڑھا نہیں تھا آپ نے، یہ جو صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ ایکچولی اونٹوں اور اونٹیوں کے نام ہیں. تو عرب میں اونٹ اونٹنیاں تو حلال تھے، ابھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اونٹ کر کے کر سکتے ہیں. تو ان میں سے خود سے ہی حرام کر دیا اس کو کہ جی یہ ہم نے بدھ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، تو اس کو نہیں کرنا، نہ اس کا دودھ پینا ہے، نہ سواری کرنی ہے، سب چیزیں حرام کر دی. جیسے یہ تو معبود بنائے وہ ویسے ہی شرک ہے. تو اللہ نے کہا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، خود سے کیوں حرام کر رہے ہو؟ فَكُلُوا، تو اے مسلمانوں کھاؤ جس جانور پر ذبح کرتے وقت تم نے اللہ کا نام لیا ہے، تکبیر پڑھی ہے، تو کھاؤ تم. فَكُلُوا، اگر تو تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، اگر اللہ پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے تو اجازت دی ہے. تو کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَا اضْطُرِرْتُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. دیکھیں یہ جو 118 نمبر آیت ہے، یہ اسی بات کو اور تاکید سے کہا ہے. اس میں کہا نا افرمیٹیو انداز میں کہ کھاؤ، حلال جانور ہے اور تکبیر بھی پڑی ہے. تو پھر یہ اس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا اور پھر اللہ تاکلو، تم نہ کھاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے کہنے میں آ گئے، ان کی پیروی کر رہے ہو. وہ انہوں نے خود سے اگر حرام کر لیا تو تم ان کے پیچھے چل گئے ہو. یہ دیکھیے تاکید ہے. وَمَا لَكُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہو گیا تمہیں. واو اور کے لیے ماں کیا، لکم تمہارے لیے ہے، وما لیا وما لکم، تو یہ اس انداز میں آتا ہے کہ اور کیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا بھئی تم کہ اللہ تاکلو. اللہ جو ہے یہ دو لفظ ملے ہوئے ہیں نا، عربی میں بہت سے لفظ ملا کر ہوتا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہوتا. ان اور لا، اس کو ملا دیا ہے. جب ملائیں گے یہ جزم ہے نا تو یہ گر جائے گا اور یہ اللہ رہ جائے گا. اب معنی تو یہی کریں گے نا، ان کا مطلب کہ نہ تم کھاؤ، اللہ کہ نہ تم کھاؤ. کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ان کی باتوں میں آ گئے ہو. ادھر جوڑا جا رہا ہے نا. اللہ اکبر. کس کو نہ کھاؤ؟ مما ذکر اسم اللہ علیہ، مما اس میں سے جو ذکرا لیا گیا نام، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، وقد فصل لکم اور بلا